حضرت مجدد احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے، جو ہے 11ویں صدی کے مجدد تھے۔ شیخ احمد سرہندی، جہانگیر کا دور تھا، جہانگیر کو کسی نے کہہ دیا کہ یہ جو مجدد سرہندی ہیں یہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، یہ آپ کی کوئی تعظیم نہیں کرتے۔ کچھ ملا ایسے بھی ہوتے ہیں جو شکایتی ہوتے ہیں، تو اس نے کہا یہ اچھے نہیں۔ انہوں نے کہا یار یہ تو بہت اچھے آدمی ہیں، تمہیں کس نے کہا اچھے نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ اس کو بلا کے دیکھ لو، فلاں تاریخ کو اپنے دربار میں دعوت دو، آپ کی قدر کرتے ہیں کہ نہیں؟ تاریخ طے ہو گئی، ٹائم طے ہو گیا، مجدد احمد سرہندی صاحب کو بلایا، اور ادھر بادشاہ کے دل میں بھی ڈر لگا ہوا تھا کہ یہاں تو جب میرے سامنے بڑے بڑے مولوی آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، کبھی میرے ہاتھ چومتے ہیں، کبھی مجھے سجدہ کرتے ہیں، کبھی ننگے پاؤں چل کے میرے سامنے آتے ہیں، تو وہ تو ایک بزرگ ہیں، وہ میرے سامنے کبھی جھکیں گے نہیں، اگر وہ نہ جھکے تو میری ذلت ہو جائے گی، میں کیا کروں؟ اس نے مشورہ کیا، اس نے کہا میرے حال کے اندر نا ایک ایسے چھوٹی سی کھڑکی بناؤ تاکہ جب وہاں سے مجدد احمد سرہندی گزریں تو وہ جھک کے گزریں، اور میں یہ کہوں گا دیکھو اس نے مجھے سجدہ کر دیے۔ جیسے ہی حضرت سرہندی بھی آئے اللہ سے مانگتے ہوئے کہ یا اللہ بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں، میری عزت رکھنا، جیسے ہی آئے اب سامنے یہاں اچانک ایک دم اس کمرے میں کوئی کھڑکی بن جائے تو بندہ حیران تو ہوگا، بھئی کھڑکی کس لیے بنی؟ سمجھ گئے کہ لگتا کھڑکی میرے لیے بنی۔ آپ نے کمرے میں انٹر ہوتے وقت جھکنے کی بجائے سب سے پہلے اپنی ٹانگیں اندر داخل کی کہ جناب آپ سجدے کی توقع رکھ رہے ہیں، میں آپ کو ٹانگوں سے استقبال کر رہا ہوں۔ پہلے ٹانگیں اندر داخل کی، پھر خود اندر داخل ہو۔ بادشاہ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہ کیا ہو گیا، میری تو ساری عزت دربار میں خاک میں مل گئی۔ اس نے غصے سے کہا ان کو جیل میں ڈال دو۔ صحیح بات ہے کہ یہ میری عزت نہیں کرتے، یہ میرے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہیں؟ مسلمانوں یاد رکھو یہ پیغام ہے کہ اللہ کی ذات کے ماں سوا خدا کی قسم کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی آپ کی قبر کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ مجھے دوستو دعوت دیتا ہوں آپ سب حضرات کو کہ اللہ کے نبی سے بڑا کوئی روضہ دکھاؤ، حضور کے دربار سے بڑا کوئی دربار دکھاؤ، اللہ کے محبوب سے بڑا کوئی پیر دکھاؤ۔ خدا کی قسم ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب سے بڑا کوئی پیر نہیں، آپ کے روضے سے بڑا کوئی روضہ نہیں۔ اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث نہ ہو تو تب کہنا، آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی آپ کے روضے کو سجدہ کر سکتے ہیں جس طرح یہ یہودی اور عیسائی سجدے کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو میری قبر کو سجدہ گاہ بنائے، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو میری قبر کو سجدہ گاہ بنائے۔ اللہ کے محبوب اپنی قبر کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں، اگر سجدہ کہیں جائز ہوتا تو اللہ کے نبی کی قبر پہ سجدہ جائز ہوتا۔ جب وہاں محبوب نے سجدے سے منع کر دیا تو میرے بھائیو یہ پیشانی ہر ایک کے آگے نہ چکاؤ، مانو ضرور مانو لیکن سجدے کر کے نہ مانو۔ تو انہوں نے اپنا پاؤں داخل کیا بادشاہ کے سامنے، بادشاہ نے کہا اس کو جیل میں ڈالو۔ جیسے ہی جیل میں ڈالا 15-20 دن گزر گئے، پوچھا بھئی سناؤ مجدد الف ثانی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ان کا تو یہ حال ہے کہ جیل میں گئے تو جیل خانہ بھی خانقاہ بنا دیے، جیل میں بھی عبادت ہو رہی ہے، اور سارے قیدی رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، ذکر کرتے۔ انہوں نے کہا ان کو جیل سے نکالو باہر۔